999 سامانی سلطنت کے لیے محض ایک سیاسی شکست نہیں تھا بلکہ ایک فکری دور کے خاتمے کا اعلان تھا۔ بخارا جو دہائیوں سے علم، فلسفہ اور طب کا مرکز رہا تھا، اچانک غیر یقینی کیفیت میں داخل ہو گیا۔ حکومت کے ستون کمزور پڑ چکے تھے، مرکزی اقتدار صوبوں پر اپنی گرفت کھو رہا تھا اور دربار کے اندر سازشیں معمول بن چکی تھیں۔ ایسے حالات میں ریاست کا سب سے کمزور پہلو ہمیشہ علم اور اہل علم ہوتے ہیں۔ ابن سینا اس زوال کو محض سنا نہیں بلکہ روزانہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے وہی دربار جو کبھی سوالات کی حوصلہ افزائی کرتا تھا اب خاموشی کو ترجیح دینے لگا تھا۔ فیصلے عقل سے نہیں بلکہ خوف سے ہو رہے تھے۔ جب طاقت غیر محفوظ ہو جائے تو وہ علم کو سہارا نہیں دیتی بلکہ اسے خطرہ سمجھنے لگتی ہے۔ ابن سینا کے لیے یہ لمحہ ایک فکری جھٹکا تھا۔ وہ پہلی بار یہ سمجھ رہا تھا کہ علم کا فروغ صرف ذہانت پر نہیں بلکہ سیاسی استحکام پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ بخارا اب وہ شہر نہیں رہا تھا جو کبھی تھا۔ سامانی حکمرانوں کے زوال کے ساتھ ہی وہ حفاظتی نظام بھی ٹوٹ گیا جو اہل علم کو سہارا دیتا تھا۔ شاہی سرپرستی محض مالی مدد نہیں ہوتی بلکہ ایک غیر اعلانیہ ضمانت ہوتی ہے کہ علم محفوظ ہے۔ جب یہ ضمانت ختم ہوئی تو ابن سینا کی حیثیت بھی بدل گئی۔ وہ شخص جو کل تک دربار میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اب ایک ایسا فرد بن گیا جس کی شہرت ہی اس کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ نیا اقتدار پرانے ناموں سے محتاط رہتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں سے جو آزادانہ سوچ رکھتے ہوں۔ ابن سینا کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کا علم اب اس کے لیے ڈھال نہیں رہا۔ شاہی کتب خانہ جہاں اس نے نایاب علوم کا مطالعہ کیا تھا تو بند ہو چکا تھا، سیاسی انتشار کی نظر ہو رہا تھا۔ یہ صرف کتابوں کا نقصان نہیں تھا بلکہ ایک فکری روایت کا خاتمہ تھا۔ ابن سینا نے پہلی بار محسوس کیا کہ علم کتنی آسانی سے سیاست کے ہاتھوں قربان ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ جذباتی نہیں تھا بلکہ مکمل طور پر شعوری تھا۔ ابن سینا نے حالات کا بغور جائزہ لیا۔ وہ جان چکا تھا کہ نئے اقتدار کے لیے وہ شخص قابل قبول نہیں جو سوال اٹھاتا ہو، تجزیہ کرتا ہو یا رائج تصورات کو چیلنج کرتا ہو۔ ایسے ماحول میں رہنا صرف خاموشی کی قیمت پر ممکن تھا۔ بخارا اس کا شہر تھا، وہیں اس نے علم سیکھا، پہچان بنائی اور اپنی فکری بنیاد رکھی، مگر اب وہی شہر اس کے لیے محدود ہوتا جا رہا تھا۔ ابن سینا جانتا تھا کہ اگر اس نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا تو اسے خود کو بدلنا پڑے گا، پھر انجام کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ خوف کی بنیاد پر نہیں بلکہ بصیرت پر مبنی تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ علم کو زندہ رکھنے کے لیے کبھی کبھی جگہ چھوڑنی پڑتی ہے۔ بخارا چھوڑنا شکست نہیں بلکہ بقا کی حکمت تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے ماضی سے زیادہ مستقبل کو ترجیح دی۔ 1000 کی ایک خاموش رات ابن سینا کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اس نے بخارا چھوڑنے کا فیصلہ بغیر کسی شور کے کیا، نہ کوئی اعلان نہ کسی کو اطلاع۔ وہ جانتا تھا کہ غیر ضروری توجہ خطرہ بن سکتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھ صرف وہی چیزیں رکھیں جو واقعی ضروری تھیں، چند کتابیں، اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس اور ایک ایسا ذہن جو مسلسل متحرک تھا۔ یہ روانگی کسی جلد بازی کا نتیجہ نہیں تھی، یہ ایک سوچا سمجھا قدم تھا۔ ابن سینا جانتا تھا کہ اس کے سامنے ایک غیر یقینی سفر ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ رک جانا اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس رات کے بعد اس کی شناخت بدل گئی۔ وہ اب درباری عالم نہیں رہا بلکہ ایک مسافر تھا، ایک ایسا شخص جس کے پاس زمین نہیں مگر فکر ہے۔ بخارا پیچھے رہ گیا مگر اس کا علم اس کے ساتھ چل پڑا۔ بخارا کے بعد کے 5 سال ابن سینا کی زندگی کے سب سے غیر مستحکم سال تھے۔ وہ مختلف علاقوں میں گھومتا رہا، کہیں اسے عزت ملی، کہیں محض برداشت کیا گیا۔ ہر جگہ اس نے یہ سیکھا کہ علم کا استقبال ہمیشہ خلوص سے نہیں ہوتا۔ وہ اب جان چکا تھا کہ ہر حکمران عالم کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اگر عالم اطاعت کرے تو محفوظ اور اگر سوال کرے تو خطرہ۔
ابن سینا نے آہستہ آہستہ یہ سیکھا کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ یہ دور اس کے لیے فکری بلوغت کا زمانہ تھا۔ مسلسل سفر، غیر یقینی حالات اور سیاسی ماحول نے اس کی سوچ کو مزید گہرا کر دیا۔ وہ اب صرف کتابی علم کا حامل نہیں رہا تھا، بلکہ انسانی نفسیات اور اقتدار کے مزاج کو بھی سمجھنے لگا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب ابن سینا نے سیاست کو قریب سے دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اقتدار علم کو صرف اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک وہ اس کے مفاد میں ہو۔ جیسے ہی علم آزاد ہو جائے وہ خطرہ بن جاتا ہے۔ کچھ حکمران اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، کچھ اس سے خوف محسوس کرتے تھے۔ ابن سینا نے یہ سبق سیکھا کہ ہر سچ کہنا دانشمندی نہیں اور ہر سوال محفوظ نہیں ہوتا، مگر اس نے یہ بھی طے کر لیا کہ وہ اپنی سوچ قربان نہیں کرے گا۔ یہ تجربہ اس کے لیے تکلیف دہ ضرور تھا مگر ضروری بھی۔ یہی تجربہ آگے چل کر اس کی تحریروں میں گہرائی اور توازن لائے گا۔ 1:05 تک ابن سینا یہ حقیقت قبول کر چکا تھا کہ اس کی زندگی اب مسلسل سفر، خطرے اور سوچ کے درمیان گزرے گی، مگر اس نے یہ بھی جان لیا تھا کہ جلاوطنی علم کی دشمن نہیں بلکہ بعض اوقات اس کی تربیت کا ہوتی ہے۔ وہ اب پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ محتاط اور زیادہ گہرا سوچنے والا بن چکا تھا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر آنے والے برسوں میں تاریخ لکھی جانے والی تھی۔ شہرت نے دروازے کھولے، مگر جلاوطنی نے اسے تاریخ لکھنے پر مجبور کر دیا۔